اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت زیادہ تنگ کیا، آپ کے اصحاب کو تنگ کیا۔ حضرات صحابہ کرام ہجرت حبشہ پر مجبور ہوئے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام مکے سے مدینے کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور کامیابی کی خبر دی کہ مکے والوں کے اوپر مصیبت آتی رہے گی۔ انہوں نے جو حرکت آپ کے ساتھ کی ہے، دین کی مخالفت کی، دینداروں کو تکلیف پہنچائی، اس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی رہے گی، کبھی غزوہ بدر کی شکل میں، کبھی غزوہ احد کی شکل میں، اور کبھی غزوہ احزاب کی شکل میں۔ ان کو بے چینی لگی رہے گی، اضطراب لگا رہے گا، مصیبت کے اوپر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا او تحل قریبا من دارهم، یا ان کے اوپر مصیبت نہیں، ان کے قریب کسی کے اوپر مصیبت آئے گی، ان کے گھر کے قریب کسی کے اوپر مصیبت آئے گی، اور یہ ہوتا رہے گا حتی یأتی وعد اللہ، اس وقت تک جب تک اللہ کا وعدہ نہ آ پہنچے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کے ساتھ کہ مکہ فتح کر دے گا۔ مکے کے فتح ہونے تک ان کے اوپر مصیبت آتی رہے گی، یا یوں سمجھ لیجئے کافروں کے اوپر مصیبت آتی رہے گی، کافروں کے اوپر مصیبت نہ صحیح، ان کے قریب قریب مصیبت آتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت آ جائے، اس وقت تک یہ کام ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اصل میں مقصود بتانا ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جب مصیبت ہمارے اوپر آئے تو یہ مصیبت ہے، جب مصیبت ہمارے اوپر پڑ جائے تو مصیبت ہم سمجھتے ہیں۔ زلزلہ آیا ہمارے بھائیوں پر، شمالی علاقوں میں زلزلہ آیا تو ہم سمجھتے ہیں ان کے اوپر مصیبت ہے، ہمارے اوپر مصیبت نہیں۔ سیلاب آیا ہمارے قریب سندھ میں، سیلاب آیا کوہستان میں، سیلاب آیا سوات میں، ہم سمجھتے ہیں ان کے اوپر مصیبت ہے، ہم محفوظ ہیں۔ نہیں میرے دوستو، او تحل قریبا من دارہم، یہ تمہارے لیے عبرت کی جگہ ہے، تمہارے لیے سبق حاصل کرنے کا مقام ہے کہ تمہارے ارد گرد اللہ جل شانہ عذاب بھیج کر تمہیں متنبہ فرما رہے ہیں۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس مصیبت اور فتنے سے بچو جس مصیبت کا شکار صرف ظالم نہیں ہوں گے بلکہ ظالم کے ساتھ دوسرے لوگ ہوں گے، وہ لوگ بھی اس کا شکار ہوں گے، خالص ظالم شکار نہیں ہوں گے، دوسرے لوگ بھی شکار ہوں گے۔ میرے دوستو، جہان میں انقلابات ہیں، ہر طرف انقلابات ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بمباری ہو رہی ہے، ملیاں میٹ ہو رہے ہیں ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت ان کے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں، اور ہم چین کی بنسی بجا رہے ہیں، امن کی گھنٹی بجا رہے ہیں، اور اطمینان سے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اطمینان سے وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کی ہمیں فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں، تمہارے اوپر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے، کسی وقت تمہارے حالات بھی بگڑ سکتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ بچنے کی صورت صرف یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے، اللہ عذاب سے بچائے گا، ورنہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں۔ دیر سویر اللہ تعالی ہم سب کو عقل اور ہوش عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شعور اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔